بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمان بھائیوں، ہمارے ملک پاکستان میں گزشتہ دن سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک مینیجر کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف قسم کی خبریں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، یعنی کہ مختلف طور پر اس کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ انٹرویو جب دیا جا رہا تھا، دو لڑکوں نے جب انٹرویو دیا تو اس کو ہم نے سنا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جب وہ مینیجر اندر آتا ہے تو اس نے دیکھا کہ مشین کے اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا حسین اور درود شریف پڑھیے۔ تو اس نے پوچھا مینیجر نے کہ یہ سٹیکر کس نے لگایا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس نے لگایا ہے۔ تو اسے غصہ آتا ہے تو وہ سٹیکر کو پھاڑ دیتا ہے۔ جب سٹیکر وہ پھاڑ دیتا ہے تو وہاں پر جو موجود ورکر ہوتے ہیں جو انٹرویو دے رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا ہے، احتجاج کرنے کے بعد وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد وہ اسے مار دیتے ہیں۔ مارنے کے بعد اسے گھسیٹ کر باہر لایا جاتا ہے اور باہر لانے کے بعد وہ اسے وہ جلا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو خبر پتہ چلا کہ اس نے وہ لبیک یا حسین کا سٹیکر پھاڑا ہے اور دوسری پر لکھا ہوا ہے یہ پھاڑا ہے، یہ بظاہر سننے کو ملا ہے، پر اس کی ابھی تک کوئی ویڈیو کوئی خبر ایسی دکھائی نہیں گئی کہ جس میں اس نے نازیبا الفاظ کیے ہوں یا جس میں اس نے وہ سٹیکر کو پھاڑا ہو یا جس میں اس نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو۔ یہ ابھی تک کوئی خبر وہ ایسی سامنے نہیں آئی کہ جو بالکل وہ سامنے وہ کر رہا ہو اور نظر آئے۔ تو لیکن وہ اسے جو زندہ جلایا گیا ہے وہ سبھی نے دیکھا ہے، پر اس نے جو گستاخی کی ہے وہ دکھائی نہیں گئی، وہ پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اب مختلف طور پر بتایا جاتا ہے کہ نام وہ لبیک یا رسول اللہ کا لگا کر، لبیک یا حسین کا لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا وہ رنگ دیکھ کر اسے وہ جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ دراصل وہ اس نے گستاخی نہیں کی، بلکہ کچھ کا کہنا ہے ذرائع کا کہ اس نے تنخواہ نہیں بڑھائی۔ تنخواہ نہ بڑھانے کی وجہ سے ورکر وہ مشتعل ہو کر انہوں نے پلان کے مطابق وہ اسے مار ڈالا اور وہ لیبل لگا دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے صفائی کے بارے میں آ کر کہا کہ صفائی نہیں ہوئی، آ کر جو اس سے نیچے والا عملہ ہے اسے اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو انہوں نے وہ اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے وہ مار ڈالا اور ختم کر دیا اور پھر لیبل لگا دیا وہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اور پھر لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ اس طرح وہ پروپیگنڈا ہے یہ ایک قسم کا۔ اور اس لیے تو سچ کہا تھا نا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے، آپ نے فرمایا دو ٹوک آپ نے بیان کافی عرصہ پہلے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر کسی کو گستاخ رسول کا لیبل لگا کر قتل نہ کیا جائے، بلکہ جب پاکستان میں 295 سی قانون موجود ہے تو عدالت کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو یہ معاملہ عدالت کو پیش کرتے، عدالت جو پاکستان کی عدالت جو فیصلہ کرتی وہی منظور ہونا تھا۔ تو ایک دوسرے کو اگر قتل کرتے رہے تو ملک پاکستان میں وہ دنگا فساد
پیدا ہو جائے گا۔ تو اب اسی وقار یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو دن جو ہے وہ پہلے یہ بیان دیا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا جو ہے وہ آج بھی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ساتھ دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چلیں مل کر جو ہے وہ ہم جو عدالت ہے بڑی، پوری دنیا کی جو بڑی عدالت ہے اس میں جو ہے وہ اس کا کیس پیش کرتے ہیں، تاکہ جہاں بھی دنیا کے کسی کونے پر اگر توہین رسالت کا کوئی بندہ مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو لیکن عدالت کے ساتھ ہم رجوع کرنا نہیں چاہتے، خود طور پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور جو ہے پیر الیاس طاہر قادری صاحب نے، آپ نے بھی سیالکوٹ واقعے سے پہلے پیر الیاس طاہر قادری صاحب نے بھی اس واقعے سے پہلے آپ نے بھی جو ہے وہ کئی سال پہلے ایک رسالہ فیضان مدینہ سے شائع کرتے ہیں، اور آپ اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کے ساتھ عملی بائیکاٹ کیا جائے، اور آپ کہتے ہیں، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جو گستاخ رسول ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے عدالت کو چھوڑنا ہے، عدالت تک اس کو پہنچانا ہے، اور باقی عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کو منظور کرنا ہے، نہ کہ خود طور پر فیصلہ کر کے ہوئے خود جج بن کے جو ہے وہ اسے قتل کر دینا ہے۔ یہ بھی انتہائی جو ہے وہ غلط ہے۔ اور آپ نے بھی اس فیضان مدینہ سے جو شائع ہونے والا رسالہ تھا گستاخ رسول سے بائیکاٹ، تو اس کے بارے میں اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو گستاخ رسول ہے، جب آپ عدالت میں اس کا معاملہ پیش کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں عدالت فیصلہ نہیں کرتی، تو آپ اللہ اور اس کے رسول پر یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا عطا فرمائے گا۔ آپ خود جو ہے وہ اس کی سزا کے جو ہے وہ مستحق نہیں ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اسے سزا دینے لگ جائیں۔ تو اب اسی وقار یہ واقعہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا ہے، یہ سبھی نے دیکھا ہے میڈیا پر، یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ اپنی انا پرستی کی وجہ سے، اپنے جو ہے وہ مفاد کی خاطر اگلے بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ نام دے دیا جاتا ہے یہ گستاخ رسول تھا، یہ گستاخ رسول تھا، یہ گستاخ صحابہ تھا، یہ گستاخ اہل بیت تھا۔ تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ تو اب اسی وقار اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور مالک کریم جو ہے ہم سب کو راہ راست پر چلنے والا بنائے۔ آئیے مولانا طارق جمیل نے جو دیوبندیوں کے بڑے جید عالم دینوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ حالیہ میں ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی سیالکوٹ میں ناموس رسالت کی آڑ میں غیر ملکی کو زندہ جلا دینے کا واقعہ جو ہے، اس پر جو ہے وہ انہوں نے بھی اظہار افسوس کا جو ہے وہ معاملہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ محض الزام کی بنیاد پر قانون کو ہاتھ میں لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں تشدد اور دہشت گردی، دہشت پسندی، شدت پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ علماء کرام کو انتہا پسندی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اچھے اقدامات، مثبت اقدامات کرنے چاہیے۔ اور سنیوں کے بھی جو ہے وہ اوریہ مقبول جان سیالکوٹ فیکٹری کے مالک، آپ بھی لکھتے ہیں، آپ بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا رہنما تھا، اس کا سینئر تھا، جس نے غیر ملکی منیجر سے تلخ کلامی پر مذہب کی جو ہے وہ آڑ لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنا مفاد کے طور پر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مار دیا، اور ورکروں کو جو ہے وہ مشتعل کر کے جو ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور کہا کہ یہ گستاخ رسول تھا، اور پھر نعرے لگوا دیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، یعنی کہ یہ طریق لبیک یا رسول اللہ والوں نے کیا ہے۔ اور لبیک یا رسول اللہ تحریک، لبیک پاکستان تحریک نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے، ان کی جو ہے وہ رکن شورا نے بھی اظہار افسوس کیا ہے، اور کہا ہے انہوں نے کہ اس سے ہمارا جو ہے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا جو بھی اس واقعے میں شامل ہیں انہیں جو ہے وہ دردناک سزا دی جائے، تاکہ آنے والے جو ہے انہیں پتہ چلے
کہ واقعی جو ہے جو اس طرح کرتا ہے اس کا حال یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو ہے وہ سیالکوٹ کے واقعے کے بارے میں ٹویٹ آپ نے بھی کیا۔ آپ نے بھی کہا کہ سیالکوٹ میں مشتعل گروہ نے ایک کارخانے پر غنونہ حملہ کیا اور سری لنکن مینیجر کو زندہ جلایا۔ زندہ تو نہیں بلکہ جو ہے وہ اندر سے ہی مار کے جو ہے جب باہر لائے گئے تو اس وقت وہ زندہ تو تھا ہی نہیں، وہ بلکہ مردہ تھا، مر گیا تھا۔ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر جب وہ جگہ جگہ سے اعضاء اس کے پھٹ گئے تو پھر جلایا گیا۔ تو احباب ذی وقار، یہ لاش کی بے حرمتی بھی کرنا یہ بھی جو ہے وہ انتہائی غلطناک ہے اور شرمناک ہے مسلمانوں کے لیے، ہمارے جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے بھی، کہ یہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس لاش کی بھی بے حرمتی کی، یعنی کہ اسے جلا دیا۔ حالانکہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا تو آپ جو ہے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا، یہ چاہے جس کا بھی جنازہ ہو، جس کی بھی میت جا رہی ہو، پر ہے تو انسان نہ، تو انسانیت کی خاطر جو ہے وہ ادب کرنا چاہیے۔ تو وہ تھا تو انسان نہ، پر جو ہے وہ جو ہے اس کا بھی سامنے گناہ تو ظاہر نہیں آیا کہ اس نے واقعتاً گستاخی کی ہے۔ باقی اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مالک لم یزل ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام بنے، عشق رسول کو اپنانے والے بنے، پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے نہ بنے۔ عدلیہ جو فیصلہ کرے گی وہی جو ہے وہ فیصلہ مانے، اور مالک کریم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔